یہ کام قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی کر سکتے ہیں, باقی ججز بھی کر سکتے ہیں, اور سب کو کرنا چاہیے, اور یہ سب کی ڈیوٹی ہے. اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں, یہ سارے کریں گے انشاءاللہ. ہاں, یہ تھوڑی سی رات رہ گئی ہے باقی انشاءاللہ. اجالا زندہ شہید کس کو دیا ہے یاد ہے تھوڑا, یا ڈھونڈنا پڑے گا. یہ محسن کا مجھ پہ احسان ہے کہ کچھ میرا حافظہ نا آگے پیچھے ہوا ہے. اور بہت بڑا آدمی تھا, ان کو یہ کہا تھا کہ وہ زندہ شہید ہے. تو میں نے کہا کہ عمران ریاض بھائی, میں ان کو جب دیکھتا ہوں تو جو اصطلاح میرے ذہن میں سب سے پہلے اوت کر آتی ہے نا, وہ یہ کہ زندہ شہید. اور جو آپ نے دیکھا وہ نو بڈی کین ایون امیجن اباؤٹ کہ وہ کیا ہے. آپ کو ویسے کافی اب سمجھ آ گئی ہو. بہت سمجھ. اور آپ یقین کریں, آئی کرائڈ فار یو اینڈ آئی کین امیجن اینڈ آئی کین فیل کہ 140 days, more than 142 days. 142 days. تو اس کا سوچنا ہی بڑا کرنا ہے. 142 days. No one can even imagine. ہمیں تو جس دن یہ عدالت امید دیتی تھی نا, تو ہمیں بڑا حوصلہ ہوتا تھا. اور جس دن وہاں پہ میں بھابھی کے ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا ادھر کورٹ میں, ہم سارے ہی تھے وہاں پہ, تو انہوں نے کہا جی سر ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں, بتانا چاہتے ہیں. اور جب گورنمنٹ نے یہ بتایا جی کہ وہ مل گئے ہیں, تو جیسے بوجھ نہیں اترتا آدمی کے اوپر سے ایک دم بہت سارا, یار اب کہیں بھی ہوگا نا اب آ جائے. یہ جان چکی کم سے کم بڑی ہے, بہت مشکل تھا, بہت مشکل تھا. اور دس مین, یہ رضی نے, رضی طاہر جو ہیں, انہوں نے, ان لوگوں نے جو یہاں یہ دو لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, انہوں نے سب کو جوڑ کے رکھا. اسپیشلی رضی نے, یہ ہر ایک کے ساتھ کنٹینیوسلی رابطے میں رہتے تھے. یعنی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب آپ غائب ہو گئے تھے نا, اس وقت بھی کبھی ایک دم بہت بڑی خبر بھی آ جاتی تھی, تو اس دن بھی یہ یاد کرواتے تھے کہ کچھ بھی ہوئے ہم نے بھولنا نہیں, ہم نے ادھر فوکس ضرور رکھنا ہے ساتھ, ایک مومنٹم جو بنا ہوا ہے اس کو ٹوٹنے نہیں دینا. تو میں نے جن لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرنا ہے اس سارے معاملے میں, ایک رضی کا, ایک ایمان کا, ایک حامد میر صاحب کا بھی. ان لوگوں نے بڑا آؤٹ آف دا وے جا کے بہت زور لگا کے پوری کوشش کی. اور ہاں, وہ شاید آپ کو وہ ملے یا نہیں ملے, مصطفیٰ نواز کھوکھر. یار وہ دیکھیں نا, اب ہم, آپ صحافی ہیں, آپ شاعر ہیں, میں جرنلسٹ ہوں, ارشد شریف جرنلسٹ تھے, لیکن میں نے انہیں دیکھا کہ وہ ہر جگہ پہ پہنچے. اور اس دن بلکہ میں نے ان کا کورٹ میں شکریہ ادا کیا, تو انہوں نے کہا شکریہ کس بات کا بھائی, یہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے. تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا بھی بہت شکریہ. کھوکھر صاحب سے میرا ایک ذاتی تعلق بھی تھا. اچھا. اور بہت بہادر اور سین وائس. مجھے امید تھی کہ ذرا وہ آئیں گے. مجھے ایک دکھ بہت زیادہ ہے کہ آپ کی بار کوئی محسن اختر کیا نہیں آتی. ہاں, میں نے جج صاحب کو کہا, میں نے کہا جج صاحب کاش میری دفعہ بھی آپ جج ہوتے تو میں بھی جلدی آ جاتا. تو ہاں, سب سے زیادہ جن کا ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے وہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کا کرنا ہے. اور پورے پاکستان کے ججز کو چاہیے کہ آپ اگر لوگوں کو حق لے کر دینا چاہتے ہیں تو ایسے لے کر دیں. یہ کام قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی کر سکتے ہیں, باقی ججز بھی کر سکتے ہیں, اور سب کو کرنا چاہیے, اور یہ سب کی ڈیوٹی ہے. اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں, یہ سارے کریں گے انشاءاللہ. ہاں, یہ تھوڑی سی رات رہ گئی ہے باقی. انشاءاللہ. اجالا اتنی تیزی سے آ رہا ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ زومبی اس میں رہ نہیں پائے گا. یعنی ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا جو اجالے میں روشنی کو نہ دیتے. سب کو اس کا حصہ بننا پڑے گا. ذرا کان لپیٹنے سے یہ طوفان تھوڑی تھم جائے گا. اور یہ میں آپ سے گزارش کروں عمران بھائی کہ میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے باغ سے, کشمیر سے, آئی نو, جو سینٹیمنٹ میں باغ میں دیکھ کر آیا, پورے کشمیر میں جو ایک سینٹیمنٹ ابھرا اس عرصے میں, وہ اتنا خوفناک اور خطرناک ہے کہ ایک شعر میں نے کل پرسوں ٹویٹر پہ پوسٹ کیا تھا, بڑا مزے کا شعر ہے. وہ شاید خورشید رضوی کا یا کس کا شعر ہے کہ آہستہ اس لرزتے ہوئے پل پہ رکھ قدم, آہستہ اس لرزتے ہوئے پل پہ رکھ قدم, صدیوں کا انہدام تیرے نام ہی نام. تو یہ پل اتنا خطرناک ہے کہ اگر آپ نے اس پر غلط یا ڈھیلا یا ہلکا یا ذرا سا آپ نے اس پر کوئی لرزتا ہوا اپنے ہاتھ پاؤں رکھ لیا نا اس پل کے اوپر,
تو یہ جو انہدام صدیوں تک جائے گا, جو ڈسٹرکشن صدیوں کے لیے ہوگی, وہ کہ بھائی آپ کے نام پہ ہوگی. یہ جو بھی پاؤں رکھ رہا ہے اس کو پھر بہت احتیاط سے رکھنا پڑے. آپ ابھی باغ سے ہو کے آئے نا, آپ کو تو بائی چانس پہنچایا گیا باغ تاکہ آپ سمجھیں کہ باغ میں کیا ہو رہا ہے. میں ابھی مختلف صوبوں میں گھومتا پھرتا رہتا ہوں, آج کل گھومتا ہی رہتا ہوں. تو میں نے لوگوں کے جو سینٹیمنٹ اس دفعہ دیکھے ہیں ابھی لوگوں کے ریاست کے بارے میں, ریاست کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے, میں سیریسلی کہہ رہا ہوں. اور میری بات نہ مانیں, خود جا کے دیکھ لیں, جا کے عام آدمی سے مل کر پوچھ لیں کہ عام آدمی کہاں پہنچ گیا ہے. میں آپ کو ایک بہت بڑا سچ بولتا ہوں کہ ہم لوگ جب میڈیا والے کہیں جاتے تھے نا, آپ سارے بھی میڈیا والے ہیں بھائی, ہم جب کہیں بھی جاتے تھے تو سب سے پہلے لوگ ہمیں پوچھتے تھے کی بنے گا, اندر کی خبر بتائیں, ہمیں بتائیں کون کر رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے. اب وہ نہیں ہے, اب ہر بندہ روکتا ہے اور بتاتا ہے کہ مجھے پتا ہے یہ ہو رہا ہے, یہ ذمہ دار ہے اور اس لیے ہو رہا ہے. بالکل بالکل. یعنی وہ جو سوالات لوگوں کے دماغوں میں تھے, اب وہ کنفیوژن ختم. لوگوں نے اپنا دماغ بنا لیا ہے, وہ ایک خاص قسم کی سوچ کے پیچھے چل پڑے ہیں. اور ریاست کے لیے یہ الارمنگ اس لیے ہے کہ ہمارے پاس لے دے کر نہ ہمارا تیل نکلتا ہے, نہ ہمارے پاس کوئی بہت سارے ایسٹ ہیں. آپ 10 ارب ڈالر تک تو پہنچ نہیں پا رہے. آپ کا جس سے ہم دشمنی کرتے ہیں وہ 600 ارب ڈالر پہ ہے, جس کو ہم سے کاٹ کے علیحدہ کیا گیا وہ لگ بھگ 40 ارب ڈالر پہ ہے. تو آپ 10 ارب ڈالر پہ نہیں جا سکتے. افغانستان کا روپیہ جو ہے وہ پاکستان کے 4 روپے کے برابر ہے. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد لے دے کے باقی کیا بچتا ہے؟ گھر کے برتن بک رہے ہیں, کبھی پتہ چلتا ہے جی ہمارا ایئرپورٹ بک رہا ہے, کبھی جہاز بک رہے ہیں, کبھی ہماری جو ہے وہ موٹر ویز بک رہی ہیں, کبھی ہماری کوئی اور چیز, کبھی ڈیم بک رہے ہیں. تو گھر کے برتن تو بک رہے ہیں. لے دے کر جو ایک چیز رہ گئی ہے نا, وہ صرف یہ ہے کہ لوگوں کی ریاست کے ساتھ یا ملک کے ساتھ وابستگی, بالکل اس کو اسٹیک پہ نہ لگائے. یہ آخری چیز ہے جس کے ساتھ ہم سروائیو کر رہے ہیں. اور یہی آخری چیز اس مرتبہ یہ سارا گندا کھیل کھیل کے ہم نے داؤ پہ لگا دی. اور یہ داؤ کبھی بھی آپ نہیں جیت سکتے. اس کا ریزن یہ ہے, اس داؤ میں کبھی بھی آپ نہیں جیت سکتے, کیونکہ یہ نظریے کی بات ہے, لوگوں کی سوچ کی بات ہے. ایک نیریٹو ہے جو لوگ اب بائی کر چکے ہیں, اب اس کا کاؤنٹر نیریٹو اویلیبل ہی نہیں ہے. روزانہ ایک نئی ٹرائی کی جاتی ہے, ایک نیا بندہ لانچ ہوتا ہے, فلاپ ہو جاتا ہے. صبح لانچ کرتے ہیں 3 گھنٹے میں فلاپ ہو جاتا ہے. 6-7 بندے پیچھے 1 مہینے کے اندر لانچ ہوئے, وہ سارے کچھ آپ کی غیر موجودگی میں لانچ ہو گئے تھے, وہ سارے کے سارے فلاپ ہو گئے. ہوتا یہ ہے کہ جو مرضی ٹرائی کر لے, ریاست کو ریاست کے اندر رہنے والے شہریوں کی بات ماننی پڑے گی, چاہے وہ پنجاب ہے, چاہے وہ سندھ ہے, چاہے بلوچستان ہے, خیبر پختونخوا ہے, آزاد کشمیر ہے, گلگت بلتستان ہے. آپ کہیں بھی جائیں گے پاکستان میں, اسلام آباد ہے, آپ کو ریاست کے شہریوں کی رائے کا احترام ریاست کو کرنا پڑے گا. نہیں کریں گے تو آپ اپنی وہ والی چیز گوا رہے ہیں جس کے بیس پہ آپ پچھلے 70-75 سال سے ہم قائم ہیں. عمران بھائی, میں نے ایک بات کی آپ کی غیر موجودگی میں نے کہا 71 دیکھ لیں, آپ لوگوں سے لڑے تھے, ریاست ہی رہی تھی. یہ چیز سمجھنے میں تھوڑی دیری ہے. نہیں, مجھے جب لاسٹ ٹائم سیکنڈ لاسٹ ٹائم جب مجھے 20 دن کے لیے اٹھایا نا اور جیل میں ڈال دیا, تو یہ مجھے لے گئے اٹھا کے اینٹی کرپشن کے دفتر میں, اور لے کر ایسے گئے جیسے مجھے کوئی ایجنسیاں لے گئی ہیں نا. میری آنکھوں پہ پٹیاں باندھ دیں, سر پہ بورا چڑھا دیا, اور مجھے لے گئے گھماتے رہے. پہلے تو شہر میں کبھی ادھر کبھی ادھر, مجھے ساتھ لاہور شہر مجھے زبانی یاد ہے, مجھے پتا مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں. لے جا کے مجھے اینٹی کرپشن کے دفتر میں اوپر 3ری منزل پہ بند کر دی. وہاں بندے آگے نقاب پہن کے, ان میں ایک آفیسر تھا, میں جانتا ہوں اس کو, ڈائریکٹر ہے, میں نے اس کو بتا بھی دیا, میں نے کہا مجھے پتا تیرا تو کون ہے. تو وہ جو ہے نا وہ پھر اس کے بعد ریلیکس ہو گیا. وہ مجھے کہتا عمران بھائی آپ اپنے بچوں کا ہی سوچ لیں, چھوڑے دفاع کریں, کس چکر میں آپ پڑے ہوئے اپنے بچوں کا سوچیں. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا دیکھ, اگر میں یہ کہوں کہ میں تیرے بچوں کا بھی سوچ رہا ہوں, تو وہ بندہ تھوڑی دیر چپ کر گیا, پھر اٹھ کے باہر چلا گیا. پھر واپس آ کے مجھے کہتا بھائی جان یہ ملک رہنے کے قابل ہی نہیں ہے, میں پاکستان کے باہر سے پڑھ کے آیا ہوں. یہ مجھے ایک اینٹی کرپشن کا ڈائریکٹر رینک کا آدمی, پوچھو اس کو بلا کے جن لوگوں نے بھیجا تھا. اچھا, اس کو ابھی فارغ کر دیا ہوگا. جنہوں نے بھیجا تھا اس کو ٹرانسفر کیا بعد میں, وہ جنوبی پنجاب گیا واپس. جنہوں نے اس کو بھیجا تھا, میں اس کا نام نہیں لے رہا, اس کو بلا کر پوچھیں اس نے مجھے یہ کہا یا نہیں کہا. اس نے مجھے کہا یہ بھائی ملک رہنے کے قابل ہی نہیں رہا, میں اس ملک میں نہیں پڑھا, میں باہر سے پڑھ کے آیا, میری اتنی کوالیفیکیشن ہے, میں یہاں پہ سرو کرنا چاہتا ہوں, مجھے کام کرنے ہی نہیں دیا جاتا. یہ کام ہے جو میں کر رہا ہوں, آپ کو اٹھا لیں وہ بغیر کسی گناہ کے. یہ وہ مجھے بات کر رہا تھا. دیکھیں ابھی میں ابھی وضو کر کے نماز پڑھوں گا, اس کے بعد کرتے ہیں. تو پرابلم یہ ہے
کہ جو لوگ یوز ہو رہے ہیں نا, ابھی مجھے اٹھایا پولیس والوں نے, سارے پولیس والے ہاتھ جوڑ کے رو رہے تھے کہ یار خدا کا واسطہ ہم نہیں ہیں. ہر بندہ رنجیدہ تھا, کوئی پولیس والا بات کرنے کی ضرورت نہیں کرتا تھا, میں بات کرتا تھا تو وہ بولتا تھا. وہ اتنے تکلیف میں تھے کہ ہم نے ایک بندے کو جاتے ہوئے احرام میں حج پہ جاتے ہوئے اسے پکڑ کے ہم نے اتار دیا گاڑی سے, اور اس کو جہاز پہ چڑھانا تھا, اس کو اتار دیا نیچے. بھئی حج کرنے والوں کو تو آپ الوداع کرتے ہیں, ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں, یہ مجھے گھسیٹ کے لے گئے وہاں سے. تو ان ساروں کو پولیس والوں کو دکھ تھا, اور پولیس والے گالیاں دیتے رہے کہ ہم سے غلط کام کروایا جا رہا ہے. مجبور ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جب ایک چیز کو چیک کرتے ہیں نا, ایک الاسٹک کو آپ کھینچتے ہیں تو ایک جگہ پہ آگے یا وہ ٹوٹ جاتا ہے, اور یاد رکھیے جب وہ ٹوٹتا ہے تو وہ آپ کے ہاتھ پہ بھی لگتا ہے. دوسری طرف تو وہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا, لیکن وہ آپ کے ہاتھ پہ بھی لگتا ہے. تو اس کو ٹوٹنے سے بچائیں. جتنی لچک تھی میرے خیال میں میکسیمم یوٹیلائز ہو گئی ہے, لوگوں کو تھوڑا سا ریلیکس ہو گیا, مجھے ایسا لگتا ہے. بہرحال مجھے سب سے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اور جلدی ملاقات ہو گئی ہے. یاد ہے ہماری پہلے ایک ملاقات ہے کھانے, ایک ملاقات سرسری تھی, اور اس میں آپ نے کہا تھا کہ مجھے یاد ہے کہ بھائی نظم تو لکھ رہا تھا, میں نے کہا یار لکھا آپ نے بھائی جان, اٹھا گیا, اور وہ مشورہ انہوں نے آپ نے سنا, مجھے اٹھا لیا, اسے اٹھا لو. اور میں آپ کو سیریسلی بتاؤں, یہ ہماری ریاست کی عقل ہے کہ احمد فراد کو اٹھاتے ہیں, اور اگر 100 میں سے 15 لوگوں, پاکستان میں لوگوں کا اتنا زیادہ وہ ادب سے وہ ہے نہیں لگاؤ نہ صحافت سے, اگر 100 میں سے 20-25 لوگوں نے پہلے سنی ہوئی تھی نا, اب 100 کے 100 نے سنی اور زبانی یاد ہے. اور آپ کو پتا ہے بہت سارے شعر اضافہ بھی ہو گئے ہیں. اب آپ اگر اپنی خالی غزل پہ کتاب لکھیں تو پوری ہو جائے گی, اتنا زیادہ لوگوں نے اس کے اندر اپنا ایڈیشن کر دیا. میرے کشمیر میرے محلے میں کاناموری میرے گاؤں کا نام ہے, وہاں چھوٹے چھوٹے جو بچے تھے نا, وہ مجھے سناتے تھے, میری نظم سناتے تھے مجھے روک روک کر. یہی والی میں تو کہہ رہا ہوں بھائی ان کا شکریہ, یہ تو میری مارکیٹنگ ٹیم ہے. ملکوں کو جس طرح کیا اس کے ساتھ جو ہوا, وہ پتہ نہیں کیسے ہوا. اب وہ گا کے پریس کانفرنس کر رہا ہے. معاملہ یہ ہے, اتنی سریلی پریس کانفرنس میں نے اپنی زندگی میں نہیں سنی. آپریشن اصلاح ملکوں کہا کہ اس نے پریس کانفرنس کی. معاملہ اس سے کیا ہوا, اس سے کیا ہوا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ اس کو مذاق کے طور پہ لیتے ہیں. میرے خیال میں ریاست کو سنجیدہ ہونا چاہیے, اور سنجیدہ ہو کر اپنے شہریوں کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ان کی تمنا کیا ہے. وہ اس ملک کو, جو ملک کے اصل مالک ہے, وہ کیسے چلانا چاہتے ہیں. ان کی طرف دیکھیں, ان سے پوچھیں, ان کے فیصلوں کا احترام کریں. یہ ملک دیکھیں, اس ملک کے لوگوں نے کبھی غلط فیصلہ نہیں کیا. 47 میں انہوں نے 47 میں انہوں نے فیصلہ کیا, ان کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا, انہوں نے ملک بنا دیا. 47 میں ان کا فیصلہ, 65 میں انہوں نے فیصلہ کیا ٹکر دیں گے, انہوں نے ایسی ٹکر دی اپنے کئی گنا بڑے دشمن کو, انہوں نے 1 انچ انہوں نے نہیں گھسنے دیا. 71 میں لوگوں نے فیصلہ نہیں کیا, لوگوں کے فیصلے کے ساتھ تصادم ہوا, دیکھیں کیا ہو گیا. جب لوگوں کے فیصلے کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے, تب آپ کو فیصلہ, آپ کو آسانی رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ ذہین ہیں. ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں ایک ہجوم ہے, ایک بھیڑ ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ بڑے سیانے لوگ ہیں. انہوں نے جب فیصلہ کیا اپنے فائدے کا فیصلہ کیا, لیکن جب بھی فیصلہ ان سے چھین کے بند کمروں میں ہوا نا, تب کام خراب ہوا. فیصلہ وہ فارم 47 پہ چینج ہوا, اس کو کیا کریں گے, ان کے پاس اس کا توڑ نہیں ہے. پھر یہ بھی خیال ہے کہ سویلین جو بیچارہ ہے وہ کبھی دماغ لے کر پیدا ہی نہیں ہوتا. تو ظاہر ہے ہم تو دماغ لے کر پیدا ہی نہیں ہوتے. نہیں, یہ جو فارم 47 اور فارم 45 والی گیم ہے نا, یہ گھومنے والی ہے. مجھے دیکھیں, میں کبھی بھی, میری پرابلم یہ ہے کہ میں مایوس نہیں ہوتا, کبھی بھی نہیں ہوتا ہی نہیں ہوں. پتہ نہیں میرے اندر یہ کوئی فالٹ ہے, ہوتا ہی نہیں ہوں. میرے ساتھ لوگ آ کے مایوسی کی باتیں کرتے ہیں, میں پھر ان کو کوئی نہ کوئی ہوپ دینے کی کوشش کرتا ہوں, ہوتا ہی نہیں مایوس. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو عدلیہ کے اندر انگڑائی ہے نا اپنی اسپیس واپس لینے کی, اس کی وجہ سے آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوں. الحمدللہ سب سے پہلے میرا اللہ رب العزت, اس کے بعد ہماری عدالت. اس میں خاص طور پہ ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے محسن اختر کیانی صاحب کا, پھر باقی سب لوگ جنہوں نے ہماری مدد کی. اب جو عدلیہ نے اسپیس واپس گین کرنے کے لیے ایک مومنٹم بنایا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ 47 والے زیادہ دنوں تک آپ کو ایوانوں میں نظر نہیں آئیں گے, اور اگر آئیں گے بھی نہیں تو ان کی تعداد لگاتار کم ہوتی جائے گی, اور جو مینڈیٹ ہے لوگوں کا وہ واپس جائے گا. کیونکہ دیکھیں
पाकिस्तान में कोई अंधों का बहरों का मुल्क नहीं है। अगर पाकिस्तान में कोई एक इनकलाब आना था ना, वो 8 फरवरी को आ गया हुआ है। अब किसी और इनकलाब का आप इंतजार ना करें, 8 फरवरी को इनकलाब आ गया है। पाकिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान की तमाम कुव्वतों बशमूल पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट सबको शिकस्त दे दी अकेले। इन्होंने इमरान खान को थोड़ी वोट डाला, लोगों ने तो एक्चुअली पाकिस्तान को वोट डाला है कि भाई ये सारे लोग रिस्पॉन्सिबल है इस मुल्क को यहाँ तक पहुंचाने के लिए। ये सारे कह रहे हैं इधर वोट डालो, हमने इधर। आपने कंपेन में, मैं एक चीज छोटी सी लोग कहते थे सोशल मीडिया पे, लोग उसको ना सरसरी अंदाज में देखते हैं, मैंने उसको बड़ी गहराई से देखा था। तो फरहाद भाई मामला ये था कि कई लोग लिखते थे कि कोई ज़रूरत नहीं उस इंतखाबी निशान को याद रखने की जो तरीके इंसाफ के हमायती याफ्ता उम्मीदवार का है, बस ये 4 निशान याद रखो, इन पे मोड़ नहीं लगनी चाहिए गलती से भी। वो 4 निशान किसके थे? वो रियासत के थे, जिनको रियासती सपोर्ट हासिल थी। तो एक्चुअली लोगों ने अपनी रियासत और उसके फैसलों के खिलाफ बगावत की। जितनी आपकी जुडिशरी है या इदारे हैं या जितने भी लोग हैं, वो मजबूर एक हद तक हो सकते हैं, लेकिन वो भी समझते हैं कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। तो अपने आप को ना वो आइसोलेट कर नहीं सकते, आइसोलेट तो नहीं कर सकते कि सारा पाकिस्तान एक तरफ खड़ा है, मैं अपने आप को आइसोलेट करके वो चीज़ें करूंगा जो पाकिस्तान नहीं चाहता। तो आप कुछ हद तक करेंगे, एक लिमिट तक जाएंगे, फिर आपको सरेंडर करना पड़ेगा। ऐसे ही मैं भाई, एक शेर है इकबाल का, सुना होगा आपने, बड़ा अहम शेर है, और उसमें उस इकबाल के उस शेर में हमारे आलमिया का बहुत ज़्यादा जिक्र है। जो जिस आलमिया से हम गुजर रहे हैं ना, एक माइंड सेट है। वो शेर है कि वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा। मता कहते हैं दौलत को, मता कहते हैं असासे को। वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता है। एहसास ज़ियां नहीं है इमरान भाई, एहसास ज़ियां नहीं है। वो पानी गुजर चुका पुलों के नीचे से, वो कहते नहीं गुजरा। मामलात बदल चुके, वो कहते नहीं बदला। वो रात को एक जाली सा सर्वे आ जाता है, वो रात को 2 लोग बैठकर कहते हैं कि कौम साथ खड़ी नहीं खड़ी भाई। वो देखें ना अब कैसे लोग, जैसे आपने कहा कि मेरी गैर मौजूदगी में लोग लॉन्च हुए, कैसे लोग लॉन्च कर रहे हैं। मसलन हालात कितने संगीन है और ऑपरेशन इस्लाह मलकू पर काम हो रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, देखें मैं शायर तो नहीं हूँ, ना मुझे शायरी इतनी अच्छी याद रहती है, लेकिन एक शेर था, वो कमी बेशी उसकी मुझे आप माफ़ कीजिएगा, मुझे आप शायर आप वो था कि हाँ, बड़ी मेहरबानी है, एक छोटा सा खून में करने लगा वो एक शेर का। उसमें था कि हमें यकीन है कि हम हैं चिरागे आखिर शब, हमें यकीन है कि हम हैं चिरागे आखिर शब, वजन में पढ़ा हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला। अल्लाह, और शेर वजन में भी पढ़ा, दुरुस्त पढ़ा। तुक्का लग गया उस दिन, मेरा वहाँ ग्राउंड में भी तुक्का लग गया था, ये लोग मुझे लेकर गए थे, यहाँ भी लग गया। तो मैं नमाज पढ़ लूँ, आप लोग बैठे कब करें ना वापस।